حضرت حسن نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. حسن ابن علی نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا. بخاری میں آتا ہے صحابہ کتنے مخالفت کرتے تھے، کسی کی نہیں سنی. میں نے اس کے اندر وہ ساری آتی. نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. انتقامی کارروائی کیا؟ صحابہ کو قتل بھی کروایا گیا انتقام کے اندر. حجر ابن عدی کا قتل، المستدل الحاکم میں حجر ابن عدی کا چیپٹر کھولنے کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ نے ان کو قتل کروایا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ٹھیک ہے، جس پہ حضرت عائشہ بھی تڑپ اٹھی کہ کیا معاویہ جواب دے گا اللہ کو. آل محمد یہ چوتھی شرط، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا رہا، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی. یہ اللہ نے خمس مقرر کیا تھا، حضرت معاویہ نے وظیفہ نہیں لگایا. سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا. 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اور یہ تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے. صحیح مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، اسلام 360 میں پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی مروان، آل مروان میں سے آ کے وہ حضرت علی پہ لعنت بائی نیم کروایا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. باقی ریسرچ پیپر آپ پڑھیں گے آپ کو سچائی پتہ چل دے گی. اور یہ تو 5 شرائط تھی نا. اس کے بعد جو حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے، یعنی وہ کتنا بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے، جو امت اس کے بعد پھر آج تک بھگت رہی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 26 نمبر میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے. اور ویسے سب کا اتفاق ہے حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا 37359 مقبت شاملہ کے مطابق. کہ حسن ابن علی کی عیادت کے لیے ایک تابعی کہتے ہیں سیدنا عمیر کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی علمی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. کوئی شخص وہاں پہ آیا ہوا تھا تو اس نے کہا ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں. پھر وہ اٹھے اور بیت الخلاء گئے اور ٹوائلٹ سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا پھونکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. یعنی الٹی آئی تو ان کا جگر چکے زہر کی وجہ سے کٹ چکا تھا تو منہ کے راستے نکلا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی، ان محدثین. آمین. تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کئی بار زہر پلایا گیا اور اس بار تو زہر اتنا سخت تھا کہ میری یہ حالت ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں اگلی دن ہم صبح کے وقت حضرت حسن کی عادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے بازار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے. اسی دوران حسین ابن علی ان کے چھوٹے بھائی آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے میرے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن نے پوچھا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو حسین؟ ان کا جی ہاں. حسن ابن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کی صحیح شناخت کی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مار دیا جائے. ان کا مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا تو ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ہو، کیونکہ ذرا آج کے دور میں بھی سازشوں کا نہیں پتہ چلتا. کہتے ہیں نہیں وہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا. آج نہیں پتہ چلتا کون قاتل ہے. اس زمانے میں کوئی CCTV کیمرے تھے؟